کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کی ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ادا کرنے ہوتے ہیں، اور ان 2 سجدوں کے اندر اتنی مقدار بیٹھنا واجب اور ضروری ہے کہ جس کے اندر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا جائے، اور اس بیٹھنے کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب بندہ ایک سجدہ ادا کرتا ہے تو اس سجدے سے اپنے سر کو پوری طرح اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ وہیں سے ہی دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، تو درمیان میں جو بیٹھنا تھا، جو واجب تھا، جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور واجب کو چھوڑ دینا یا سجدہ سہو کو واجب کر دیتا ہے۔ جب تک بندہ پھر سجدہ سہو ادا نہ کرے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اور ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ یہ شخص بدترین چور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ کہ میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ بدترین چور کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے کہ بدترین چور کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری کرنے والا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیسے چوری کی جا سکتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں چوری ایسے کی جا سکتی ہے کہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یعنی کہ ایک بندہ رکوع کو صحیح ادا نہیں کرتا، اگر رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا، سجدہ صحیح ادا کرتا ہے تو رکوع صحیح ادا نہیں کرتا۔ سجدہ کس طرح غلط ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک سجدے میں جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے تھوڑی دیر مقدار میں بیٹھنا واجب ہے کہ جس کے اندر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہہ لیجئے، بندہ اس بیٹھنے کو چھوڑ دیتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد پوری طرح سر کو اٹھاتا نہیں، وہیں سے دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رکوع کے اندر کہ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو رکوع سے واپس پوری طرح اطمینان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، قوما نہیں کرتا وہیں سے، بلکہ رکوع سے ہی وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں صحابہ کی مجلس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص بدترین چور ہے جو نماز کا چور ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں نماز کو سیکھ کر صحیح وقت کے اندر ادا کرنی ہے، اور نماز کو پریکٹیکل کس طرح ادا کرنا ہے اس نماز کو بھی سیکھنا ہے۔ اگر کسی بھائی نے، کسی بندے نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو آپ مجھے کامنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے محلے کی مسجد میں چلے جائیں اور وہاں پر علماء کرام کے پاس بیٹھ کر نماز کے مسائل سیکھیں، پریکٹیکل کس طرح نماز ادا کرنی ہے، نماز کو ادا کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔